كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. نہایت واجب الاحترام مسجد ابراہیم کے خطیب جناب مولانا تیمور صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور میرے نہایت ہی مشکل محسن میرے بڑے بھائی حضرت محترم الشیخ زکریا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نام بھی زکریا ہے اور نام کے ساتھ ہمارے بزرگوں کی نام سے بڑی نسبت اور دل اور پیار سے نسبت، اس لیے شیخ کہہ رہا ہوں شیخ زکریا حافظ اللہ تعالی. بزرگان دین، نوجوان بھائی، عزیز بھائی اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس اس عاجز کو جو کہ آیت کریمہ تلاوت کی اور حدیث میں یہ پکڑی سہل انداز سے بیان کرنے کی اور اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی سنانے کے بعد نہایت شوق و ذوق اور تقویٰ کے اعلیٰ کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. میرے بھائیوں اور دوستوں، حج کے ایام ہیں. شوال معظم کا بابرکت مہینہ گزرنے کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہے. تقریباً آج اس کی 13 تاریخ ہے. حاجیوں کے حج کے قافلے مکہ مکرمہ ضامن بن ملجم عریق پیادہ اور سوار ہواؤں میں اڑ کے جا رہے ہیں. ہر طرف لبیک لبیک کی صدائیں ہیں. کفن کی دو چادریں، موت کی یاد، شہادت کے شوق کے سرشار، غزہ کے مسلمان، ایران کے مسلمان، عراق کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، شام اور یمن کے مسلمان، جہاں کہیں دیکھو مسلمان نہایت ہی مظلوم اور پریشان. ان کی خاطر بھی یہ کفن کی چادریں پیغام ہیں کہ شہادت اور جہاد یہ مومن کا شعار ہے. اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، کہ جب تم میں سے لوگ جہاد کو ترک کر دیں گے تو اس پر ہم ذلت کو مسلط کر دیں گے. میں اسی نسبت سے اپنے بھائی محترم بھائی زکریا صاحب کے کہنے پر اور شیخ اپنے خطیب صاحب مولانا تیمور صاحب کے کہنے پر کہ پچھلا مہینہ جو شوال کا تھا، جس کے اندر 15 شوال کو
الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عم محترم سیدنا حمزہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر، یہ سارا شجرہ الى اسماعیل و ابراہیم الى آدم علیہ السلام میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا یہ ذکر ہے جو صحیح سند احادیث سے موجود ہے، اور ان کی شہادت اور ان کی سیرت پر کچھ بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح حق کے ساتھ اور ان کی سیرت اور سنت کے صحیح نقشے پیش کرتے ہوئے صاحب انداز سے بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 اور 11 چچوں میں سے چچے تھے۔ جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان قبول کرتے ہی اس سے 2 سال بلکہ 2 دن 2 سال 2 دن پہلے یا 2 یا 4 دن پہلے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ وہ ایمان کی دولت سے مشرف ہوتے ہیں۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو بڑے ہی جری، طاقتور، قوت والے، اگر کہ جسم میں دبلے پتلے تھے لیکن ہاتھ کی کلائی بڑی مضبوط اور موٹی تھی، چہرہ بڑا وسیع تھا، سفید اور درمیانہ قد، اور حمزہ وہ حمزہ کہ جو اپنا گزر اوقات اپنے ہاتھ کے شکار سے کیا کرتے تھے، وہ حمزہ جو سیدنا عبد المطلب کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے بھائی ہیں، اور اللہ نے آپ کو اسلام کی پہلے ہی سے دل کے اندر محبت رکھی تھی حضور محمد کریم محمد رسول اللہ کی وجہ سے، جیسے ابو طالب کو اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ سے محبت تھی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے کسی کافر کو جرأت نہیں تھی کہ وہ انگلی اٹھائے یا آپ پر حمزہ سرائی کرے۔ ابو طالب کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسرا تھا، جو قوت تھی، جو ایک آپ کی ایک حمایت تھی، اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابو طالب کے دست سے دور ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے 2 عمرین میں سے ایک عمر عطا کر دے، یا عمر بن حشام جسے عمر بن حشام کہتے ہیں، یا عمر بن خطاب عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ عمر دونوں پڑھے جاتے ہیں کیونکہ عمر عمر کا اطلاق موت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہاں بیٹھے ہیں کہ جب عمر کے آگے واو آئے تو اس وقت اس کو عمر پڑھا جاتا ہے، اگر عمر کے اندر واو آگے نہ آئے تو اس کو عمر پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال مختصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو، اور اسی طرح عمر بن حشام جس کو ابو الحکم کہتے تھے، حکمتوں کا باپ، جسے اللہ نے علم کی حکمتوں سے نوازا تھا، مگر جب نور حکمت، باب حکمت، اللہ کے نور اور اللہ کی طرف سے ہدیت شدہ علم وحی کے نور سے جو اللہ نے میرے محبوب کو علم دیا تھا، اس علم اور اس نور اور اس نور مجسم خیر البشر اس نبی معظم کے ساتھ جب دشمنی اور عداوت کی تو اللہ نے عمر بن خطاب کو تو ایمان کی دولت سے مالا کیا، مگر عمر بن حشام کو اللہ نے اس دولت سے اس لیے معمول رکھا کہ وہ دل اور نیچت کا بد طبع اور بد عقل اور بد مزاج
اور حسد اور تعصب کی آگ میں جلتا ہوا شخص تھا. جیسے ابلیس حسد کی آگ میں آ کر ساری زمین کے چپے چپے حتیٰ کہ آسمان واللہ تک سجدہ کر کے وہ عالم باللہ ہوا اور عالم اور عامل ہوا، مگر عاجز اور عشق کی اس عین سے خالی ہو کر اللہ نے جب ایک بار ایک سجدے کا حکم کیا تو اس نے آدم کے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. وہ آدم کا سجدہ نہیں تھا بلکہ وہ قبلہ نما میرا اللہ تھا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ہم بیت اللہ کا سجدہ نہیں کرتے، بیت اللہ کی چار دیواری کا سجدہ نہیں کرتے، ہم اس رب ذوالجلال کی درجوں کا سجدہ کرتے ہیں. آج کے بیت اللہ کو نہیں ہو گئے تو کیا بیت اللہ کا سجدہ کرنا چھوڑ دو؟ نہیں. اسی طرح ہم آدم کے سجدے سے اس نے انکار کر دیا. امر تعبدی اسے کہتے ہیں، یہ عبادت کا سجدہ ہوتا ہے جو اللہ نے ہمارے اوپر مقرر کیا ہوا ہے. مگر حسد کی آگ نے اسے اتنے بڑے شخص عزازیل اور اتنے بڑے شخص طاؤوس الملائکہ، ملائکہ کا استاذ جو جنوں میں تھا، جان کی اولاد میں تھا، اس کو آسمانوں پر بٹھا کر فرشتوں کا استاذ بنایا. مگر حسد کی آگ نے یہ سارے اس کے تقوی اور خطاب اور اس کے یہ سارے عہدے اور اعراض خاک میں لا کر رابطہ درگاہ کر دیا. لوگوں صرف قصہ سنانا مقصد نہیں ہوتا. میں اپنے آپ کو اور آپ اپنے آپ کو اس بیان کو سن کے جیسے کوئی استاد شاگرد اپنا سبق دہرا رہا ہوتا ہے، خدا کی قسم ہمیں سبق دہرانے کے لیے اٹھایا گیا ہے. ہم یہاں آپ کے استاد بن کے نہیں بیٹھے، ہم بھی اپنا سبق یاد کر رہے ہیں، دہرا رہے ہیں. آپ بھی دہرائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرمائے. اور ہم سب کے دلوں کو حسد اور تعصب اور یہ جو کینہ اور بغض یہ سب نیکیوں کو کھا جاتا ہے. یہ بہت بڑا ایک فتنہ ہے اس وقت، جس کی وجہ سے خود پہ ذات پیدا ہوتی ہے، خود پہ مال پیدا ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، تقربات دور ہوتے ہیں، بعید ہو جاتے ہیں، اپنے اور بیگانے سب برابر ہو جاتے ہیں. پھر یہ انسان کی حسد اور لالچ اور ہوس اور حرص اور حسد، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو دادا جی شیخ الحدیث وہ تفسیر حضرت مولانا علاؤالدین جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص اور ان کے خلیفہ اور حضرت شیخ الحدیث وہ تفسیر والفقہ حضرت مولانا سراج الدین جو قاری خلیل احمد سراج صاحب کے والد محترم اور میرے جو کہ احمد علی سراج صاحب کے والد محترم جو میرے نانا جی تھے، انہیں کی یہ الفاظ کا ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ زندگی میں اگر انسان اگر بلندیوں کو پہنچنا چاہتا ہے، نماز روزہ حج زکات بے شک اپنی جگہ پہ مقام رکھتی ہے، مگر جب تک کہ دل کو پاک نہیں کرو گے، حسد، ہوس اور حرص، ان تین چیزوں سے جب تک آپ اور ہم اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس وقت تک ہماری زکات میں، ہماری نماز میں، ہمارے حج میں، ہمارے روزوں میں، ہماری نماز میں، ہماری عبادات میں، اذکار میں، درود و سلام میں، ہمارے اجتماعات میں اس وقت تک وہ جان اور روح نہیں آ سکتی جب تک اس دل کی چھوٹی کوٹھیوں کو، اس گھر کو ہم پاک نہیں کر دیتے. اور ان کا ارشاد ہے جو اس گھر کو پاک کرنے کی، اس گھر کو پاک ہونے کی ضمانت دے دے، اب نور جنت روز قیامت میں اس کی جنت کا حال. میرا ہی بھائی اور دوستو، یہی تو ایک حسد تھا کہ جو ابلیس کو بھی لعنت درگاہ کرتا ہے، ابو جہل کو حکمت ہونے کی باوجود ابو جہل قرار دیتا ہے، یہاں تک کہ عمر بن خطاب ایمان لاتے ہیں اور حمزہ رضی اللہ عنہ ان سے پہلے 2 دن ایمان لیا. کتنا خوبصورت حسین امتزاج ہے. قربان جاؤں کہ دونوں شیر، ایک عمر ہے جس کے نام سے شیطان بھاگتا ہے اور آج کا بھی شیطان بھاگتی عمر کے نام سے چلتا ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ اور ایک حمزہ ہے جس کے معنی ہے ایسا شیر جو چیل کھانے والا ہو، اور ایسا شیر کہ جس کے کھانے کی طاقت میں ایک بار لگے. حمزہ وہ تھے جو حضور کے رضائی بھائی بھی تھے. حضور کے بھائیوں میں 2 بھائی ایسے ہیں جنہوں نے ایک ماں کا گولی بیٹھا دیا، جن میں آپ کے چچا حمزہ بھی ہیں، کیونکہ حمزہ رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال سے بڑے تھے. بعد میں 4 سال کہا، بعد میں 2 سال کہا.
اب عدالت کیجیے سویبا جس کو سوریا کہتے ہیں، ہماری زبانیں بہت ساری اردو کی پروننسیشن کی وجہ سے عربی کے لفظوں کو ہم بگاڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. خدیجہ لفظ خدیجہ ہے، خدیجہ ہم نے اس کو بدل کے خدیجہ کر دیا. لفظ سویبا ہے، ہم نے اس کو سوریا کر دیا. لفظ عمل کے آگے وہ ہو تو عمل ہے، ہم نے اس کو غلو کر دیا. اسی کو بھی عربی سے اٹھ پیدا کرو. کمر میں عربی کے اندر سوال ہوں گے، انگریزی میں نہیں ہوں گے، اردو میں نہیں ہوں گے. یہ یاد رکھو، اگر اتنی بھی درست نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو ملک کے تقیم کریں من ربوں کا ماں دینوں کا ماذا تقول فی هذا الرجل ما كنت تقول فی هذا الرجل او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس نبی پر جس پر کلمہ پڑھتا تھا اور اس کے بارے میں دعوے کرتا تھا، کتنا عمل کیا اس پر بتائے کون ہے؟ من نبی. بار بات ابھی ہو جا رہی ہے. میرے بھائی نے کہا کہ آپ کے وقت کے اندر سب کو بیان کر رہے ہیں تو میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں. بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. آئیے موضوع کی طرف رہتے ہیں انشاءاللہ یہ میں جاؤں گی کیونکہ آپ کا انتظار تھا. آپ آگے اب بات کو آگے بڑھتے پڑھاتے ہوئے بات کو سمجھاتے ہوئے بہت آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی. ہر حمزہ نے بھی ہر اس بیٹا پر دور کیا. رضائی ماں کے ہونے کی وجہ سے صرف پردہ ختم ہو سکتا ہے. منہ بولے بیٹے ہونے کی وجہ سے، منہ بولے بھائی ہونے کی وجہ سے. جب حضور کے بیٹے زید بن حارثہ جو کہ آپ کے متبنہ بھی تھے، گھر میں پلے بھی تھے، بچپن بھی سارا پڑا، اسامہ اس کے بیٹے آپ کی قوم پہ پلے، مگر آپ نے جب جوان ہوئے ہم عائشہ کو کہا پردہ کرو، ان میں سلمہ کو کہا پردہ کرو. خبردار اما فاطمہ آپ یہ تمہارے بھائی نہیں، کیونکہ متبنہ جو ہوتا ہے منہ بولا بیٹا یا بھائی کوئی بھی حقیقی نہیں ہو سکتا جب تک کہ یا تو ایک ماں نے اسے نظر نہ ہو یا پھر کسی ایک ماں نے ان کو حقوق دلائے. سمجھے؟ ان باتوں کو ہم سمجھتے نہیں. حیا پر کبھی بیان کریں گے اور ضروری ہے کہ اس وقت گھروں کے اندر زنا کے اڈے کھل چکے. ہم ایک وقت میں بتاتا ہوں یہ زانیوں کا علاقہ ہے، یہ گندے لوگوں کا علاقہ ہے، اس طرف مت جاؤ، یہ گھر برا ہے. آج ہر گھر کے اندر سلما کھڑا ہوا ہے، ہر گھر کو گھر، ہر جیب کے اندر سلما ہے. ہر گھر کے اندر نہیں، ہر جیب کے اندر پورا سلما کھڑے ہے. کون پوچھے گا؟ ہر چیز کو دے گی. مسکار ضرور خیر یرا، مسکار ضرور شر یرا. اشارے دے کے چھوڑ کے بات آگے کرتا ہوں. سب چلو وقت زیادہ ہو جائے گا، آپ کے وقت کی پابندی بھی کرنی ہے. تو آئیے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے سویبا جو کہ ابو لہب کی لوڑی تھی، باندھی تھی، ابو لہب کی لوڑی باندھی تھی، جس سے آپ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا دودھ پیا. رضائی ماں کی جیسے ام ایمن تھی، تو ایسے یہ بھی آپ کی رضائی ماں تھی جیسے اماں حلیمہ تھی. سبحان اللہ. اماں آمنہ بھی ماں، اماں حلیمہ بھی ماں، اور ان کا ادب بھی ایسے کرتے تھے جیسے اماں آمنہ کا کرتے تھے. کیا کیا بتایا جائے اس تھوڑے سے بات. ہمیں شوق ہی نہیں اپنے دین کو سیکھنے کا. ہم نے سمجھا ہے کہ ہم نے اپنی دین کو سیکھنا ہے تو موبائل میں سیکھنا ہے، اگر وہ مفتی بنانا ہے تو گوگل مفتی بنانا ہے. یاد رکھو جنہوں نے بھی گوگل مفتی بنائے ہیں یا میڈیا پر بیٹھ کے دین سیکھا ہے وہ سب سید بنے ہیں یا قاضی بنے ہیں یا انجینئر بنے ہیں، ایمان سے دور ہیں، خالی نام کے مسلمان. خیال کرنا میری بات اچھا سن لو. یہ سینہ بسینہ نور ہے جو علماء سے ہی آپ کو ملے گا. یہ سینہ بسینہ نور ہے جو آپ کو ان کی مجلس سے ملے گا. اگر من شمس سلطة النار دخل النار. حضور کا ارشاد ہے علیکم بالجماعة وجماعة المسلمين وجماعة الصحابة وجماعة أهل السنة وجماعة أهل الصحابة وأهل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کیا بتایا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیت کے شرط کو، تابعیت کے شرط کو، تبع تابعی کے شرط کو، فقہا کے شرط کو، علماء کے شرط کو قرآن سے بتایا ہے. خبردار تمہیں کسی ایسے عالم سے، کسی ایسے بدرخ سے ایمان کی روشنی لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ یتفقہوا فی الدین. جو علماء میرے سینے سے سینہ پسینہ، جو ایک مجلس سے دوسری مجلس پیوست ہو کے ایک چین کی شکل میں تک پہنچ رہی ہے، جب تک اس جماعت سے مل کر ان سے تعلق نہیں رکھو گے تمہارے ایمان کو وہ چلا نہیں بخشی جائے گی جو صحابہ کے نور سے بخشی جائے گی، جو حضور کے سینے سے بیرام بخشی جائے گی. اس لیے حضور نے فرمایا من شمس سلطة النار، جو جماعت صحابہ سے ہٹے گا، ما انا و علی صحابی، میں اور میرے صحابہ
اور اسی طرح دوسرے صحابی جنہوں نے ایک ماہ سے آپ کے ساتھ یعنی دودھ میں شریک رہے، ان کا نام سیدنا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ دودھ پینے والوں میں ابو سلمہ بن عبد الاسد۔ میں اس کو کیا کروں، اب اس کو کیا کروں، کوئی فرق تو نہیں، میں جھاڑ تو نہیں رہا کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں، میں خود بھی طالب علم، ہم نے بھی استادوں سے پڑھا، آپ نے استادوں سے پڑھا، ہم بھی اس استاد کے سبب کو جو محبوب کریم امام الانبیاء استاد کل اور مرشدنا و پیرنا ہمارے مرشدنا و عالم وقائد اعظم کو نے کہا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سبب تو ابو سلمہ جو بھی بتایا تھا ابو سلمہ بن عبد الاسد، ابو سلمہ بن عبد الاسد، اس نے بھی ابو لہب کی اس بامی صہیبہ جس کو صوبیہ کہتے ہیں اسی کے ساتھ صہیبہ کا دودھ پیا، اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ماں کو اپنا رضائی ماں بنایا، اور اسی طرح سیدنا حمزہ جو آپ کے چچا بھی تھے اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، یہ شرط اللہ نے حمزہ کو کہا۔ یہی وجہ تھی کہ حمزہ کو حضور سے بڑی محبت تھی، پدری محبت تھی، ایک تو بھتیجے تھے اور دوسری پدری محبت دودھ پینے کی وجہ سے۔ میں کبھی بتاؤں گا اس محبت کے استعمال پر ابو سفیان جیسے لوگوں کو اللہ نے ایمان کی دولت سے میں بتاؤں گا وہ واقعات کتنے عظیم واقعات ہیں۔ آئی آگے چلی، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ یہ بہت بڑے تیر انداز بھی تھے، شکار میں بھی بڑے ماہر تھے، لڑائی جھگڑوں میں بھی قتل و غارت، اور جو جنگیں ہوا کرتی تھی یہ 2 دھاری تلوار لے کے نکلتے تھے۔ 2 دھاری تلوار آج بھی آپ کسی جائے کھانے دیکھیں اتنی بھاری ہوتی ہے کہ 2 بندے ہمارے اچھے خاصے بڑے حضرت کی طرح بھی، اور میں اپنے دل کیا کرتا کسی اور کی طرح بھی، یا شیخ الدیہ کی مکتوب کی طرح بھی، اگر وہ اٹھانا چاہیں تو اس کو اٹھائی جا سکتی ہے۔ اس دھار کو اٹھانے کے لیے 2 بندے چاہیے۔ آج کیا طاقتیں رہ گئی، ہم نے کھانے کو بس باتیں لگی ہو جائیں چھوڑیے، یہاں تک کہ حضرت حمزہ شکار سے آ رہے تھے، عبداللہ بن جدعان اس کی بھی بڑی تاریخ ہے، کیا کیا بتائیں، ہم نے صحابہ کو پڑھا ہی نہیں، دعوے ہم کرتے ہیں، ہمیں اپنے اماموں کا پتہ ہی نہیں، خلفاء کے ناموں کا پتہ ہی نہیں۔ عبداللہ بن جدعان ان کی باندھی تھی، حضور محمد کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ المکرمہ کی گلیوں میں اللہ کے دین کی دعوت دے رہے تھے۔ دعوت دینے کے دوران ابو جہل سے آپ کا رابطہ اور آپ کا آمنا سامنا ہو گیا، وہ ازلی دشمن اور حسد و تعصب کی آگ میں بھڑکتے ہوئے اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مذاق کی، اور مذاق کرتے ہوئے آپ کی شان میں گستاخی کی، یہاں تک کہ اس نے اس گستاخی پر اکتفا نہ کیا، آپ کے اس چہرے اقدس کو دیکھ کر اس کا دل جل گیا، یہاں تک کہ اس نے گندی والا پتھر اٹھا کر میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ مارا کہ جس سے آپ کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگ گیا۔ وہ ابر کرم جس کے سائے کو بادل ترستے تھے، وہ ابر کرم جس کے سائے کو بادل ترستے تھے، آج مکہ کی سرزمین بیت اللہ پر اس پہ پتھر برستے تھے۔ قربان جاؤ محبوب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا علم، آپ کا صبر اور آپ کی دل کے اندر وسعت قلبی اور وسعت ظرفی، کیونکہ اللہ کے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی خاطر کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ خاموشی سے گھر کی طرف چلے گئے۔ عبداللہ بن جدعان کی لونی جب یہ سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، اتنے میں حمزہ رضی اللہ عنہ وہ آ رہے ہیں راستے میں، اور اپنے تیر اور شکار بھی اور اپنا سب کچھ لے کر بڑے خوشی سے، جب بھی وہ آتے سب سے پہلے جا کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ آج بھی سنت یہ ہے کہ جب بھی کوئی اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے آئے، سفر کر کے آئے، تو سب سے پہلے آ کر مسجد میں 2 رکعت ادا کرے، اگر سفر پہ جائے تو 2 رکعت پڑھ کے جائے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، کتنی خوبصورت صورت ہے رسول اللہ کی، آج ہمیں تک
یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن جدعان نے حضرت حمزہ کو اپنے راستے میں روک کے کھڑا کر دیا کہ میں اس وقت تک بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دوں گی، اگرچہ میں روگی ہوں لیکن میں اس نور مدینہ کو دیکھ کر، اس کے خون کو دیکھ کر اور خاموشی سے ان کے واپس جانے پر مجھے برداشت نہیں ہو رہی۔ اللہ نے اس رونی کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ جس نے بھی حضور کا غم کھایا، حضور کے لیے اس نے اپنی جان دی، وہ علم الدین غازی کیا اقتدار تھا، اللہ نے اس کو دنیا کا سردار بنا دیا۔ آج تک اس کی قبر پر کروڑ لوگ جا کے اس کے لیے رحمت اور فضل و کرم کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس کی قبر پر کروڑ اپنی رحمت نازل فرمائے کو آمین۔ یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس نے یہ بات کی اور بتائی تو اس کے بعد سید حمزہ رضی اللہ عنہ نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، سیدھے گئے وہاں جہاں بیت اللہ کی چار دیواری کے ساتھ یہ سرداران قریش بیٹھے تھے اور اس میں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ بس جاتے ہی ابو جہل کو دیکھ کر اپنے کمان کے ساتھ اس کے سر میں ایسی چوٹیں ماری کہ جس سے اس کے بھی سر سے خون ایسے نکلا کہ جس سے فوراً پھوٹ پڑا۔ کہ حمزہ کا ہاتھ ہو، حمزہ کا ہاتھ ہو تو پھر کیسے نہ نکلے۔ اب ابو جہل جو ہے منتیں کرنے لگ گیا، کہنے لگا اے حمزہ کیا کر رہے ہو، کس نبی کی خاطر تم مجھے مار رہے ہو، یہ تو نعوذ باللہ بدعقل ہے۔ استغفر اللہ اللہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے ہمارے آبائی دین کا انکار کیا؟ ہائے ہائے، آج کسی کو غیرت ہے؟ وہ اپنی غیرت جیسے کیسے دکھاتے تھے، آج بھی شریر اٹھا کر کھڑے ہیں وہ لوگ۔ ہم آپس کے شیعہ سنی فساد کرتے مرے ہوئے اور خدا کے لیے ابھی بس کر کو اس وقت تو سنی اور شیعہ دیکھ کے نہیں مار رہا، اس وقت تو مسلمان کر کے مار رہا ہے۔ اللہ عیسائی خدا کے لیے تھوڑے دیر کے لیے اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ دو۔ بہرحال ابو جہل نے کہا تو یہ معلوم نہیں کہ اس نے ہمارے آبائی دین کا انکار کیا؟ حضرت رضی اللہ عنہ جو کہ جذبات میں تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، جذبات میں تھے اور مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے جب یہ الفاظ سنے کہا بدبخت جھوٹ بولتا ہے تم، پتھروں کی پوجا پاٹ کرتا ہے تم۔ یہ لفظ کے پتھروں سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجا پاٹ کرنے والے اور گندگی میں ذلت کی زندگی گزارنے والے بدعقل تم ہو کہ وہ میرا بتیجا بدعقل نعوذ باللہ علیہ اللہ۔ کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے؟ اتشتموا وانا علی دینی، جذبات میں منہ سے نکلی تو میرے محبوب میرے بھتیجے پیارے بھتیجے کو سب و شتم کرتا ہے۔ اتشتموا وانا علی دینی، جذبات میں کہہ دیا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایمان ابھی قبول نہیں کیا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ تو اس کا وہ تو پریشان ہو گیا، اس کی تو حالت خیر ہو گئی، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ حالانکہ حمزہ اس وقت جو کہہ رہے تھے وہ کوئی دل کے ارادے سے نہیں کہہ رہے تھے۔ اب حمزہ نے جب یہ کہہ بھی دیا، اس کے سر کو زخمی بھی کر دیا، خون کے فوارے بھی چھوٹ پڑے، اب پریشان بھی ہو گئے، سرداری جاتی ہے، پریشان بھی ہو گئے، مال جاتا ہے، پریشان ہو گئے، دولت جاتی ہے، عزت جاتی ہے، دبدبہ جاتا ہے، ساری رات پریشان ہوئے، رات بھر نیند نہ آئی۔ یہ کلمہ وہ کلمہ ہے جس نے اس کو پڑھ لیا اس کے دل میں گھس جاتا ہے۔ ایک حضور کا غلام تھا، بڑا ہی خدمت کرنے والا، لیکن وہ یہودی تھا۔ حضور نے اسے کہا میرے بیٹے میں نہیں چاہتا کہ تو جہنم میں جائے، کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا
میں اگر کلمہ پڑھ بھی دوں، آپ کو خوش بھی کر دوں، دل میرا نہ پڑے تو پھر کیا؟ آپ کو ایک دفعہ پڑھ دو دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی لگتی ہے آپ کو تو پکڑ دے گا، سیکنڈ کر دے گا، ٹیرس بنا دے گا آپ کو. ہمیں پکڑے گا، آپ نہیں پکڑے گا. تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب صبح اٹھے، آئے حضور کی خدمت میں. حضور نے دیکھ لیا حمزہ آ رہے ہیں، ٹیبل بدلے ہوئے ہیں جیسے عمر. آ کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں یا محمد میرے بھتیجے، میں نے آپ کا پردہ چھپا دیا. کہا میرے چچا، میرا دل خوش نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی میں کسی سے انتقام لوں. یہ حضور کے ارشاد ہے. محمدی بنو. آج تو بات بات پہ چھوٹی چھوٹی زمین کے ٹکڑے پہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہو. وہ محمدی بنو، وہ خالی نام کے عاشق مت بنو، حلموں کے عاشق مت بنو. یہ جھنڈیاں اور یہ نعرے اور نعتیں، میرے محبوب کی سب سے بڑی نعت جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. وہ کیا ہے؟ پڑھو قرآن کو، سنو قرآن کو. بس کیا مصیبت بن گئی ہے. بے شک نعت سے انکار نہیں کرتے، مگر افسوس کہ تم جن کی نعت سنتے ہو تم کا قرآن بھی سنتے ہو. اس کا مطلب ہے نعت کو تم نے فضیلت بخشی ہوئی ہے قرآن کی، جو حضور کی صحیح نعت ہے. بہرحال اور وہ نبی کریم نے کہا میں اپنی ذات کا انتقام لینا پسند نہیں کرتا. سلمن وقت وقت من ظلمت وعقد من حرمت وعصم یا من ناصر الیک. میرا شیوا یہ ہے کہ میں تمہیں محبت کے اخلاق کے چار پھول دیتا ہوں، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو. الٹے ہوئے سلمن قطعت وعقد من ظلمت، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے اسے معاف کر دو. وعقد من حرمت، اور اگر تم نے اس سے اگر کوئی مال اس نے تمہارا چھینا تھا، آپ کو اس نے محروم کیا تھا، اب اگر تمہارے پاس مال آ گیا ہے تو دوسرے سے تو اس کو عطا کرو. وَأَحْسِنِينَا عَمَلْنَا سَائِلَيْهِ، اور اے لوگوں اگر محمدی بننا چاہتے ہو، یہ چوتھا پھول اگر تم نے اختیار کر لیا تو رشتوں سے بھی اوپر ہو جاؤ گے. تاکہ اپنے دل کو پاک کر لو، برا خیال بھی دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہوئے بھی مت لے آؤ. یہ تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے. اور انہوں نے کہا میں تب خوش ہوں گا اگر تم نے اگر کلمہ پڑھ دیا تو میں تمہیں قبول، اور پھر اللہ بھی تجھے قبول اور اللہ کو بھی تو قبول. مجھے سب سے زیادہ محبوب کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے. یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اسی وجہ سے تو ساری رات پریشان ہو رہی، میں ابھی یہ بات کرنے والا تھا کہ آپ نے کہہ دی، بس اتنا ہی میں کہہ کے بات ختم کروں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج عہد کرتا ہوں، حامی کرتا ہوں کہ مجھے اور کوئی چیز منظور نہیں کہ میں ایمان کے بدلے میں آسمان کے نیچے تمام نعمتوں کے ملنے کا سودا ایمان کے بدلے میں کر لوں اور پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤں. بس جو میں جذبات میں کلمہ پڑھ کے آیا ہوں اسی کلمے پہ میں قائم ہوں. ہاتھ بڑھائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا آپ کے ہاتھوں کا بوسہ بھی دینا چاہتا ہے اور آپ کے ہاتھ پر بیٹھ ایمان کر کے اپنے سینے کے نور کو بھی آپ کے نور سے بھرنا چاہتا ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر یہ آیات نازل کر سورۃ انعام کی آیت نمبر 122 پڑھ لیجیے. اس میں جا کے پھر بھی سنا دیتا ہوں، وقت تو زیادہ ہو رہا ہے. کتنا وقت ہو گئی؟ 10 منٹ ہو گئی. 5-10 منٹ کو لے لوں؟ اجازت ہے؟ کیسے لے لوں؟ ہاتھ اٹھا کے لے لوں، سارے ہاتھ اٹھا کے. اب ہاتھ اٹھائیے، اس کے بعد اگر آپ نے خطیب سے ہاتھ اٹھایا نا یا انگلی اٹھائی
تو پھر یہ ہاتھ بڑا خطرناک اللہ کے وجود کو ہے۔ خبردار اماموں کی، اللہ کی، علماء کی قدر دل سے کرو، دل سے کرو، خدا کی قسم ان کے اعمال کو دیکھو، ان کے علم کو دیکھو، ان کی وراثت کو دیکھو، ان کے والدین کو دیکھو۔ حضور نے فرمایا کہ میرے علماء میں کچھ علماء ہوں گے جو غلطیاں کریں گے، لیکن ان کی جب تک غلطی سنگین نہ ہو اس وقت تک ان کی ہمت نہ کرنا، ان کی مخالفت نہ کرنا، معاف کر دینا۔ میں محمد اپنے معصوم کے بارے میں ماں کے پیٹ کے لوگ ہیں مردہ ہیں امن کان میتن فاحییناہ، اب اللہ اس کو حیات بخش دے اور پھر ایسی حیات کے وجعلنا لہ نورا، نور روح کو بھی کہتے ہیں، نور قرآن کو بھی کہتے ہیں، نور نور مجسم محبوب کریم محمد رسول اللہ کو بھی کہتے ہیں۔ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، نور ہدایت کے ساتھ جب بھی حمزہ چلے گا لوگوں کے اندر، کمن مثلہ فی الظلمات، چاہے وہ بیت اللہ میں کیوں نہیں بیٹھا ابو جہل، اللہ نے کہا چاہے ابو جہل کافر ہے نا، چاہے بیت اللہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ ظلمت میں ہے، اس لیے خیال کرنا کوئی بیت اللہ میں چلا جائے تو اپنے آپ کو بہت بڑا نہ سمجھے جب تک ایمان کی دولت اس کے سینے میں نہ ہو۔ کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها، وہ اس سے نکلنا نہیں چاہتا، کیسے وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے حمزہ کے جس کے نور کو ہم نے اس کے چلنے کے ساتھ بھی رکھ دیا۔ حمزہ کہتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی میری آنکھ کے اندر روشنی پڑی، میرے سینے کے اندر نور آیا، اللہ نے وہ طاقت بخشی کے پہلے سے زیادہ جلی ہو گیا، یہاں تک کہ جس وقت عمر بن خطاب جب آ رہے تھے ایمان کے لیے دار ارقم میں، وہ اس پہاڑی کے نیچے جو صفا کے نیچے شیشے کے مرتبہ میں جو نیچے کے اندر ایک بہر کی طرف جانے والی غار ہے، آج بھی محفوظ ہے، ختم نہیں ہو گئی وہ چیز، ہم تو خالی وہاں ٹھہر کے جاتے ہیں، وہاں سوچا کہ بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کے تیور کچھ اور نظر آ رہے ہیں، حمزہ کھڑے ہوئے، حمزہ نے کہا یا رسول اللہ اگر نیت سے آ رہا ہے تو ہم بھی غلام، اگر نیت میں تھوڑا بھی آپ کے بارے میں اس نے کوئی بات کی تو میری تلوار ہوگی اور عمر کی گردن، لیکن ادھر سے حضور کی دعا بھی قبول ہو چکی تھی۔ اب جب عمر بھی آ گئے، حمزہ کی 2 دن پہلے ایمان لا چکے تھے، 2 دن کے فاصلے میں عمر بھی ایمان لانے والے ہو گئے، کتنا حسین امتزاج ہے، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ عمر ایمان جب قبول کرتے ہیں اور حمزہ صاحب ہوتے ہیں تو حمزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نماز کا وقت ہو گیا، کہا نہیں چلیے اب نماز وہاں پڑھیں گے جہاں سے ہمیں روکا گیا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ عمر زندہ ہو اور پھر نماز ہم یہاں پڑھیں۔ سیدنا عمر ایک طرف ہو گئے، سیدنا حمزہ ایک طرف ہو گئے، ان کافروں کی روک کے اندر ایک طرف ہو گئے، ایک اس طرف ہو گئے، کہا جس نے اپنے بچوں کو رلانا ہے، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہے وہ ذرا آگے آ کے دکھائے۔ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، آج ہم حق نہیں ہیں اس لیے طاقت نہیں رہی، چاہے تم ایٹم بم رکھ لو، چاہے تم ایٹم پاور بن جاؤ، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ کے نہیں ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور پھر سیدنا عمر نے ایک بیت اللہ کا دروازہ کھلوا دیا، سیدنا حمزہ کے فوراً مسلمان ہوتے ہی 40 بندوں نے حضور کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کیا، معمولی بات نہیں۔ پھر سب سے پہلا سریہ حمزہ کہلاتا ہے جو سب سے پہلے ابو جہل کے تجارتی قافلے کے خلاف تھا۔ وہ تجارتی قافلہ کیا تھا؟
جب حضور مدینہ سے مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے گئے، مال چھوڑ گئے اور پراپرٹی چھوڑ گئے، صحابہ بھی، کیونکہ اس وقت تک آپ کے ساتھ کافی مسلمانوں کی تعداد ہو چکی تھی، تو وہ ساری پراپرٹیوں پر کافروں نے قبضہ کر لیا. انہوں نے اس کو بیچ باچ کے پھر جا کے شام میں تجارت کی، تاکہ اس تجارت کے مال سے ہم حضور کے مدینہ میں رہنے کا مقابلہ کر سکیں. جی جیسے آج معیشت میں وہ ہمارا مقابلہ کر رہی ہے اور ہم ان کی معیشت کو اپنے ہاتھوں سے بڑھا رہے ہیں. ہم نے سستا پٹرول ایران سے نہیں لینا، ہم نے ڈالر کے بدلے میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. یہ ہماری اوقات ہے. مختصر یہ پہلا سریہ تھا حضور کی مدنی دور کے مدافعانہ جہاد میں. ڈیفینسو تھا، ایفینسو نہیں تھا، بلکہ آپ نے یہ جہاد کا اعلان نہیں کیا تھا، صرف ان کی چڑھائی کو روکنے کی خاطر ان کا مقابلہ کیا تھا. آپ نے کسی ملک پہ چڑھائی نہیں کی جب تک کہ ان کی طرف سے چڑھائی نہیں. یہ پہلا سریہ تھا جو ابو جہل کی طرف سے تجارتی قافلہ آتا تھا. حمزہ نے پھر طاقت سے روک دیا. یہاں تک کہ پھر دوسرے سال پھر ایک سریہ ہوا جس کو غزوۃ المشیرہ کہتے ہیں، بلکہ وہ غزوہ تھا جس میں حضور بھی شہید تھے، لیکن جنگ کے بغیر وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کامیاب کر دیا. یہ پہلے سریہ و غزوہ ہے جو مدینے کی تاریخ کا یہ پہلا سریہ بھی تھا، وہ بھی حمزہ نے لڑا، اور یہ پہلا غزوہ تھا جس کے سپہ سالار حمزہ تھا، جو ابو سفیان کے تجارتی قافلے میں جو کتنے ہزار دیناروں کا کاروبار کر کے آ رہا تھا، گھروں کی پراپرٹی بنا کے آ رہا تھا، اس کا مقابلہ. مختصر پھر اس کے بعد غزوہ بدر ہوا. میں اشارے دے کے بعد ختم کروں گا، 5 دن اور 6 منٹ لگیں گے. غزوہ بدر میں عتبہ بن ربیعہ اور ہند تمام ہند ابو سفیان کی بیوی. ایک بات بتاؤں گا مختصر کرتے ہوئے تاکہ یہ بات کہ آپ کے ذہن میں چل جائے. کون یہ بکواس کرتا ہے، یہ بکواس کرتے ہوئے اس کی زبان نہیں تھکتی کہ بنو امیہ جو ہے حضور کے دشمن تھے اور اس لیے وہ آخر تک آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے آ رہی ہیں. ذرا یہ غور سے سننے آج اس واقعے کو. غزوہ بدر کے موقع پر اگر بنو امیہ مقابلے میں تھے تو بنو عدی مقابلے میں تھے، بنو عدی اگر مقابلے میں تھے تو بنو تمیم بھی مقابلے میں تھے، بنو تمیم بھی اگر مقابلے میں تھے تو بنو ہاشم حضور کا خاندان بھی آپ کے مقابلے میں تھا. ابھی میں نے بتایا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو قاتل وہی ہیں. ابو سفیان کا جو شجرہ ہے کہ 5ویں پشت میں آپ کے سب ایک دانے میں آ جاتے ہیں. ایک ہی خاندان ہے، یہ قریش کے خاندان تھے. یہ شروع سے لڑائیاں آ رہی ہیں، یہ اسلام کے بعد کی لڑائیاں نہیں ہیں، یہ حضور کی خط نبوت کے بعد کی لڑائیاں نہیں ہیں، یہ حضور کے دعوی نبوت کے بعد کی لڑائیاں نہیں ہیں، یہ شروع سے آ رہی ہیں. ابو بکر صدیق بنو عدی میں تھے، عمر فاروق بنو تمیم میں تھے، اور حضرت امیر معاویہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ بنو امیہ میں تھے، اور حضور اور آپ کا خاندان بنو ہاشم میں تھا، اور یہ بنو عبد مناف میں تھے. بنو عبد مناف میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. میرے عزیز بھائیو، خدا کے لیے خوف کرو. نوح کے بیٹے نے اگر مخاطب کی تو کیا نوح کو گالی دو گے؟ یہ بات نہیں ہوتی کہ ہدایت کا نور کسی کو اللہ نے عطا کیا ہے یا کسی کو نہیں عطا کیا. مختصر جب غزوہ بدر میں عتبہ بن ربیعہ جو کہ ہند کا باپ تھا، اس نے اپنے بیٹے ولید کو ایک طرف رکھا اور اپنے بھائی شیبہ کو اپنے ساتھ رکھا، اور حل من مبارس کوئی ہے آج ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا ہے. تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ میں، جو صحابہ میں انصار بھی تھے، آپ کے مہاجرین بھی تھے، ان اصحاب میں انصار جو کہ سب سے پہلے اپنی جان دینے کے لیے، مدینہ پہ ہجرت کرنے کے لیے، مدینہ میں استقبال کرنے کے لیے انصاری تھے. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کو کر بولتا کہ ہم تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے انصاف کیا ہے. یہ مقام رضا تھا، یہ مقام احسان تھا جس میں صحابہ پورے اترے، مہاجرین پورے اترے،
یہاں تک کہ عوف اور معاذ کے بیٹے حارث اور افرا اور عبداللہ بن رواحہ، ان کی بھی تاریخ ہے صحابہ میں، عبداللہ بن رواحہ کی، ان کی بھی تاریخ ہے. یہ آ گیا ہے. جب یہ آگے آئے تو عتبہ نے کہا، جو ہند کا والد تھا ہندا کا، اس نے کہا ہماری آپ سے جنگ نہیں ہے، ہماری چچا زاد بھائیوں سے جنگ ہے. کس سے؟ چچا زاد بھائی. جب یہ بات کی کہ ہمیں اپنے خاندان کے بندے چاہیے مقابلے میں، اس وقت لڑائی دو بڑوں ہوا کرتی تھی، جس سے بچھاڑ دیا وہ کامیاب ہو گیا. اس حال میں مبارک جب اس نے کہا تو عتبہ کا بھائی، یہ سننے اچھی طرح سے، عتبہ کا بھائی ابو حذیفہ وہ تلوار لہراتے ہوئے نکلا. ہندا نے اسے کہا شرم نہیں آتی؟ ہندا نے اسے کہا شرم نہیں آتی کہ تو جو ہے اپنے خاندان کے خلاف تلوار اٹھا رہا ہے؟ تو معلوم ہوا ابو حذیفہ جو کہ ہندا کا بھائی تھا، وہ اس وقت مسلمان ہو چکا تھا. وہ اپنے باپ کی گردن لے کر حضور کے پاس آنا چاہتا تھا، مگر اس وقت جب اس نے یہ کہا ہندا نے، خبردار تجھے شرم آنی چاہیے کہ تو اپنے باپ کے مقابلے میں نکل رہا ہے، یا اپنے بھائی کے مقابلے میں نکل رہا ہے، یا اپنے چچا کے مقابلے میں نکل رہا ہے، ہمارے خاندان کے خلاف جہاد کر رہا ہے، یا تو اپنے آپ کو تلوار لے کے آ رہا ہے، تجھے بڑا تانا لگے گا. اس کے جب دانت کھلے تو ٹیڑھے دانت تھے ہندا کے. جب اس کے منہ پھٹا نہیں، منہ جب پھٹتا ہے تو دانت نظر آتے ہی، اس کے ٹیڑھے دانت تھے. ابو حذیفہ نے کہا ٹیڑھے دانتوں والی، جی محمد پہ سب کچھ قربان، تو جیسے تیرے ٹیڑھے دانت ہیں، تیرا دین بھی ٹیڑھا ہے، تو بھی ٹیڑھی ہے، تیرا باپ بھی ٹیڑھا ہے. میں اپنی تلوار سے اس کا سر کم کر کے رہوں. کہو اللہ اکبر. دل نہیں کرتا، نہیں کرتا دل سے کہو اللہ اکبر. زور سے کہو، پھر کہو، زور سے کہو. جو نہیں کہے گا میں سمجھوں گا ایمان نہیں ہے اس کا. کہو اللہ اکبر، پھر کہو اللہ اکبر، پھر کہو اللہ اکبر. ہمارے شیطانوں کو یہاں سے نکالو. یہ ہمارے قصبے رہتے ہیں، یہ ہمارے دل کے حوصلے رہتے ہیں. کس منہ سے شفاعت کے طلبگار بنو گے؟ نہ جہاد کرتے ہو، نہ جہاد کا نعرہ بلند کر سکتے ہو. کہو اللہ اکبر. روڈ کا اشارہ ہے، جس گھر کے اندر اللہ اکبر ہو جائے اس کے گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اگر لڑائی جھگڑا ہو میاں بیوی میں آزان دو، وہ لڑائی جھگڑا ختم ہو جاتا ہے. زلزلہ ہے اللہ اکبر کہو، زلزلہ تھم جاتا ہے. آگ لگ جائے اللہ اکبر کہو، آگ تھم جاتی ہے. تم نے کہا نہیں ہم دہشت گرد بن جائیں گے، ہمیں کڑی لگ جائے گی. کیا ہو گیا امت محمد؟ کیا ہو گیا امت محمد؟ اب تو میں 5 اوپر لے کے جاؤں گا، ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے گا. ہمیں کوئی ڈر نہیں کسی سے. سنیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات. آپ نے اس وقت بھی ابو حذیفہ کو کہا پیچھے ہٹ جاؤ. آپ نے اس وقت بھی کہا ابو حذیفہ پیچھے آ جاؤ. کیوں؟ میں نہیں چاہتا کہ کل سے مجھے کوئی یہ تانا دے کہ اپنے باپ کے مقابلے میں بیٹے کو آگے دے. کہا کون عبداللہ، کون عبید اللہ، کون یا حمزہ، کون یا علی. اب کہیں گے نعرے حیدری لگائیں گے ہم، میرے کو نعرے صدیقی کہو اللہ اکبر، نعرے صدیقی، نعرے فاروقی. زور سے کہو. میرا گلا بیٹھ گیا ہے کہ میں آپ سے پیسے لینے کے لیے نہیں آیا، یا میں آپ سے کوئی اور چیز لینے کے لیے نہیں آیا. میرا کوئی آپ سے مقصد نہیں ہے. الہی انت رسولی و اللہ. نعرے صدیقی، نعرے فاروقی، نعرے عثمانی، نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری. کون کہتے ہیں ہم انکار کرتے ہیں؟ کون کہتے ہیں ہم انکار کرتے ہیں؟ لیکن نعرہ صحیح لگاؤ. علی نے بھی اللہ کو پکارا، عمر نے بھی اللہ کو پکارا، عثمان نے بھی اللہ کو پکارا، صدیق نے بھی اللہ کو پکارا. ارے آج کے وہ ایرانی بھی اللہ کو پکار رہے ہیں، تم امریکہ کو پکار رہے ہو. اور ڈوب کے مر جاؤ. اللہ میرے عزیز بھائی اور دوستوں، حضور نے ابو حذیفہ کو روک دیا. اب مقابلہ شروع ہو گیا. عبید اللہ جو ہے
وہ عتبہ کا مقابلہ کر رہا ہے، حمزہ جو ہے وہ شیبہ کا مقابلہ کر رہا ہے، علی جو ہے وہ ولید بن عتبہ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ولید بن عتبہ جو عتبہ کا بیٹا تھا، علی نے اس کو قتل کر دیا۔ اسی طرح جو شیبہ تھا جو عتبہ بن ربیعہ کا بھائی تھا، اس کو حضرت علی نے حمزہ نے اسے قتل کر دیا۔ اور جو عبید اللہ تھے اور جو مقابلے میں عتبہ تھا، ہندا کا والد عتبہ بن ربیعہ، ان کا مقابلہ برابر ہو گیا۔ نہ وہ پچھاڑ رہا ہے نہ وہ پچھاڑ رہا ہے۔ اتنے میں سیدنا علی نے جب دیکھا کہ عبید اللہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، کٹ گئی، جی جب ٹانگ کٹی تو اٹھنے میں تکلیف ہوئی۔ علی شیر خدا، کہو شیر خدا، لیکن ایک حدیث کے ساتھ پڑھ دوں، حضور نے فرمایا علی بعد میں شیر خدا، سید الشہداء میرے دونوں میرے نواسے حسن و حسین، تمام کائنات کے سید الشہداء، مگر میری زندگی میں جو وحی آئی ہے، میری وحی زندگی میں ہی آئی ہے، انہ لمختوم عند اللہ عز وجل فی السماء السابعہ، کہ اللہ نے حمزہ کا نام 7ویں آسمان پر کیا رکھا ہے؟ اسد اللہ و اسد رسول، یہ اللہ کا بھی شعر ہے اور رسول اللہ کا بھی شعر ہے۔ اور اللہ یہ اللہ کا بھی شعر ہے، اسد اللہ و اسد رسول۔ یہ بات مت کریں کہ ہم کسی کو گھٹاتے ہیں بڑھاتے ہیں، جس کو جو درجہ دے دیا میرے محبوب نے وہی درجہ بھی قائم۔ اس کے بعد کائنات میں اگر کوئی شہید ہوگا تو سب سے بڑے شہید سیدنا حسین ہے، حسن کا ارشاد، اور یہ حقیقت ہے۔ یہاں تک کہ عبید اللہ کو جب زخمی حالت میں پایا، علی نے شیر خدا نے عقاب کی طرح چھپتے اور اس کو بھی قتل کر کے عتبہ کو جہنم نصیب کر دیا اور کہا اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ عبید اللہ نے کہا یا علی مجھے لے چلو، خون بہت بہہ چکا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے حبیب کی زیارت کے بغیر اس دنیا سے چلے جاؤں، جاؤ مجھے حضور کے قدموں پہ جا کے میرے چہرے پر آئے۔ وہ وقت کیا ہوگا، وہ کیا وقت ہوگا کہ حضور کے قدموں پر چڑھا کے حضرت عبید اللہ کو رکھا گیا اور سسکیاں بھرتے ہوئے عبید اللہ نے حضور کے چہرے انور کو دیکھا، کہا یا رسول اللہ فزت بالکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ شہیدوں کے سردار تھے جنہوں نے شہادتیں دے کر اسلام کو زندہ کیا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی حمزہ تھے جو غزوہ احد میں پھر 1 سال کے بعد ہوئی، اور اس غزوہ میں جس وقت 3000 کا لشکر کافروں کی طرف سے تھا، 1000 کا لشکر مسلمانوں کا تھا۔ وحشی بن حرب جو کہ جبیر بن مطعم، جبیر بن مطعم بہت بڑے فضیل شیخ صاحب ہیں، ان کا ذکر بھی کروں گا، بتاؤں گا، پتہ ہونا چاہیے ہمیں۔ جبیر بن مطعم کے لیے وحشی بن حرب یہ کون تھے؟ غلام تھے۔ غلاموں کو کوئی کہے تو ہی کرے گا نا، اس کا قصور تو نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی باتوں کی۔ وحشی بن حرب کو جبیر بن مطعم جب اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر تو نے عتبہ کا بدلہ غزوہ احد میں اگر حمزہ سے لے لیا تو میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ ہند نے کہا اگر تو نے اس کو قتل کر دیا میں اپنا سارا زیور اور جتنے قیمتی کپڑے ہونے میں اس وقت کے پہلے جاتے نہیں لگنی وہ سارے تجھے دے دوں گی اور تلواریں بھی دے دوں گی۔ یہاں تک کہ حمزہ رضی اللہ عنہ بڑے ہی بارہ خانہ انداز سے لڑ رہے تھے، لڑتے جب ایک شخص سپاہ کبشانی، یہ بہت طاقتور، بڑا غلیظ القلب اور بڑی بکواس کرنے والا، حضور کی ذات پر، حضور کی بچوں پر، حضور کے امہات پر یہ سب شروع کرتا تھا۔ حمزہ کو حضور نے کہا اس بدبخت کو سب سے پہلے ٹھکانے لگاؤ، جی اس بدبخت کو سب سے پہلے ٹھکانے لگاؤ۔ اور کے مقام میں فتح ہو چکی تھی، باتیں کچھ اور بھی ہیں۔ اگر تم صحابہ کے بارے میں بکواس کرتے ہو کہ وہ چھوڑ گئے تھے تو مجھے یہ بتاؤ حمزہ اس وقت کہاں گئے تھے؟ کیا چچاری تھی؟ شہید نہیں ہوئے؟ ظالم کہیں گے؟ آج بھی جا کر مصعب بن عمیر کو بھی دیکھو، کون تھے وہ؟ کون تھے؟ حضور کی ہم شکل تھے،
حضور سے ان کی شکل و صورت ملتی جلتی تھی. کیا وہ شہید نہیں ہوئے؟ کیا 70 صحابہ وہ شہید نہیں ہوئے؟ یہ بکواس کرنے والے جو بکواس کرتے ہیں کہ وہ ہمیں صحابہ چھوڑ گئے تھے، اور ظالم کہیں کہ جب گمسان ہو جاتی ہے، حتر تتر بتر کوئی ہو جاتا ہے، تھوڑی سی ایک عدم حکم کی حدوری پر، تھوڑی سی غلطی پر اللہ نے انہیں شہادتوں کے باب سے سجا دیا. اور تم صحابہ کی شان اور عزت اور ان کے ایمان پر تم الزام لگاتے ہو. 70 شہداء کی قبریں آج بھی عہد میں ہیں، اور عہد کے اس دامن میں جہاں حمزہ شہید پڑے ہیں، وہی حضرت مصعب بن عمیر انہی کی ایک قبر کے اندر ہیں. کبھی کسی نے بتایا کون تھے مصعب بن عمیر؟ یہ وہ صحابی تھے جن کی شکل و صورت حضور سے ملتی تھی. جب ان کافروں نے شہید کیا تو کہا ماتا محمد حضور شہید ہو گئے، قدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود کا محمد. اور اتحاد داروں ابو بکر نے اس کو نواز دی، ہم زندہ ہیں. کس نے روکا تھا حضور کو؟ حضور نے کیا اس وقت حضور نے نہیں روکا تھا؟ عمر کو خبردار، وہ اعلیٰ عمر کہہ رہا ہے، وہ فلاں کہہ رہا ہے، جواب نہیں دینا. جب تک میں محمد نہیں کہوں گا اس کو میں جواب نہیں دینا. ساری تاریخ کو بسک کر کی. کیا اس وقت حضور کی ازواج مطہرات کو ایک کھڑے کے اندر ان کے اندر نہیں چھپا دیا گیا تھا؟ قرآن کہتا ہے وہ باتیں بھول گئے ہو. کیا پھر حضور کی ازواج بھاگ گئی تھی؟ ظالموں، حضور کی بیٹیاں بھی تھی اس وقت، فاطمہ بھی تھی. بہرحال مختصر، جب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس شاطر رسول، اس بکواس کرنے والے صحابہ، اس بکواس کرنے والے اس کافر کو جو سبا سین پہ الف عین غمشانی کو جب قتل کیا تو اس کی زرہ کو اتارنے کے لیے جھکے. وحشی بن حرب ایک تاک میں دیکھ رہا تھا، اس کو کیوں پہ نہ رکھا کہ میں آزاد ہو جاؤں گا. اس نے جب دیکھا کہ زرہ ہٹی ہے آپ کے پیٹ سے، کیونکہ لیٹنے کی وجہ سے زرہ ہٹ گئی، جیسی زرہ ہٹی تو اس بدبخت کا تین کا اشارہ بڑا مشہور تھا، اس نے ناک کے اندر تین مارا جو پیچھے کمر سے بہہ نکلتے ہوئے ٹھہر گیا. اس حال میں سیدنا حمزہ نے اس تین کے اٹھاتے ہوئے پیوست ہوتے ہوئے بھی چل کر اس کے اوپر پھر وار کرنا چاہا، مگر سکت نہیں تھی، گر گئے. مگر اس بدبخت نے قسم کھائی تھی کہ جو کنواں حضور نے پانی کے لیے بنایا ہے میں اس کو غلیظ کر کے جاؤں گا. اس کے اندر وہ جانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جس کو آپ نے قتل کیا اس شیطانی اس غمشانی کو وہ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے وہ بھی اس کی حالت میں رنگتے اس پہ جانے لگا. پھر حمزہ شیر کی طرح اٹھے اور جا کے اس کو ایسا مارا کہ وہ تو وہاں مر گیا، مگر اس نے اپنا ہاتھ اس پانی کے اندر ڈال کر ایک گلاس پانی کا پی کر اپنی قسم پوری کر. ایسی مسائل جہاں ایسی اسلام ہم تک پہنچے ہیں. آج ہم اسلام کی خاطر مسجد نہیں آتے، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، ہم حیا میں نہیں رہتے، بچوں کو حیا نہیں سکھاتے، ان کو دین نہیں پڑھاتے، انہیں مسجد میں ان کو ماحول نہیں بٹھاتے تاکہ یہ اولاد تمہارے گرہانوں کو پڑھے گی. سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ جب پڑھایا گیا 70 صحابہ کے ساتھ الگ الگ ہر ایک صحابی کا حضور نے یہ بیعت جنازہ تھا جس میں تمام شہیدوں کو اکٹھا نہیں کیا گیا، ایک ایک شہید کا جنازہ الگ الگ پڑھایا گیا اور ہر شہید کے ساتھ ہر حمزہ کو ساتھ رکھا گیا. شیخ صاحب بات کر ہو رہی ہے کہ ہر شہید کے ساتھ ہر حمزہ کو ساتھ رکھا گیا. 70 شہادتوں کے جنازے پڑے اور 70 بار ہر حمزہ کا جنازہ ان کے ساتھ پڑا. مصعب بن عمیر کو ہر حمزہ کے ساتھ اسی احد کے پہاڑ میں جہاں آج وہ جگہ موجود ہے وہاں دفن کر دیا گیا. جب آپ کے لیے کفن کو لے کے آنے والی بہن ان کی حضرت صفیہ جو حضور کی پھوپھی تھی جب آنے لگی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام وہ بھی اچھا ساتھ کی ہے تین بتائیں گے. زبیر بن عوام کو کہا جاؤ اپنی ماں کو رکھو یا جا کے روئے گی، اس کے ٹکڑے دیکھے گی، کیونکہ وحشی نے آپ کے سینے کو پھاڑ کر آپ کا کلیجہ نکالا ہے، کلیجہ نکال کر ہندا نے اسے چبایا ہے، چبا کے اس کو نگلنے کی کوشش کی ہے مگر نگل نہیں سکی اور تھوک دیا ہے. اور پھر ہار بنا کے 14 ٹکڑوں کے اس نے آپ کا ہار بنایا. اور بڑی لمبی تاریخ ہے اس کے اندر، بہت لمبی تاریخ میں بات کرنا پڑتا ہوں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے چچا کی بھی خبر نہ آئی.
حضور رو رہے تھے، کوئی ہے جو میری چچا کی خبر لائے، اتنے میں علی دوڑتے ہوئے آپ کے 14 حکومت اٹھا کے لے آئے، کہیں ہاتھ کٹا ہوا ہے، کہیں داغ کٹی ہوئی ہے، کہیں پاؤں کٹا ہوا ہے، کہیں گردن کٹی ہوئی ہے، کہیں اندر سے سارے آداب کٹے ہوئے ہیں، اور حضور نبی کریم رو کے کہتے ہیں میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے مصعب بن عمیر کا اور حمزہ کا، مصعب بن عمیر کے ایسے ٹکڑے کیے گئے تھے جیسے مصعب بن عمیر کے ٹکڑے کیے گئے، حمزہ کے ٹکڑے کیے گئے، میں جب فاطر بنوں گا تو ان کے ایسے ٹکڑے کروں گا۔ اللہ نے کہا ہے نبی سمجھ کر تو بدلہ دینے کے لیے نہیں آیا، ہم نے تجھے رحمت نہیں بنا تو یہی وجہ تھی کہ ہندا بھی مسلمان ہو گئی اور سفیان بھی مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد ان کا خاندان بھی مسلمان ہو گیا، اور پھر اسی خاندان میں پھر وحشی بن حرب جیسا غلام، اس نے پھر وہ دل ٹھنڈا کیا، مسلمان قبضہ جس نے رنگول کا دعویٰ کیا اس کو قتل کرنے میں کردار ادا کیا، اور پھر حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب دفنایا گیا تو کفن کی چادریں آپ کا وضو کرنا تھا تو وہ چادر کفن کی پوری نہیں آتی تھی، تو آپ نے پاؤں پر اس خط کے پتے گھاس کے رکھ دیے، قربان جاؤں ایسی شہادتوں پر۔ یہ شہادتیں اب کی نہیں ہے، یہ شہادتیں 1400 سال پہلے کی ہے۔ سب سے پہلا شہید حضور کا بیٹا تھا، سب سے پہلا شہید مکہ کی سرزمین پر حضور کا بیٹا تھا، سوتیلا بیٹا تھا، اور سب سے پہلی شہیدہ سمیہ تھی، اور اسی طرح بہت سے باتیں ہیں۔ اس شرح زندگی نہیں تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ اس خطاب کے بعد آپ نے کبھی کسی کو کسی قسم کا اٹھانا نہیں دینا، نہ شیخ زکریا صاحب کو، نہ ہمارے خطیب مولانا حضرت گوتم تیمور صاحب کو۔ اگر آپ نے کوئی گلہ کیا یا کوئی آپس کی اندر کوئی بات ہوئی، مجھے امید نہیں ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گے، تو پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی آئیں گے، اور آپ کے وقت پہ آئیں گے تو آپ کا وقت کے یقین کی بناتے ہوئے وقت کی پوری پابندی کریں گے۔ انشاءاللہ